وما ذکرہ ہنا طبعا للعلامۃ والمحقق قد استضعفہ فی الدروس. بحث ہماری قبلہ یمین کے بارے میں تھی کہ یمین یہ بھی حلف ہے. پھر اس حلف اٹھانے کی چند ایک اقسام انہوں نے بیان فرمائی تھیں کہ کبھی علیکم السلام ورحمۃ اللہ حلف کیا ہوتا ہے بذات اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، کبھی بے اسم من اسمائہ المختصہ بہ، اور کبھی من اسم من اسماء المشترکہ بہ و بغیرہ. چند ایک اقسام انہوں نے بنائی. یہ جو ترتیب ذکر کی تھی ایک کس نے، مصنف علیہ الرحمہ نے، ان اقسام کی. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ حلف جو اٹھایا جاتا ہے ان اسماء کے ذریعے سے اٹھایا جائے، ان الفاظ کے ذریعے سے اٹھایا جائے. مثلا اقسم بذات الذی یقلب القلوب والابصار، یا اقسم بذات الذی نفسی بیدہ الی آخر. ٹھیک ہے نا، فالق الحبۃ، اس طرح کے ان الفاظ کے ساتھ. پھر انہوں نے کیا کیا، دوسرے اسماء ذکر کیے، جو اسماء کیا تھے، واللہ مختص بہی، طلّہ، باللہ، پھر رحمان، رحیم، اس طرح کے. بحث ہماری جو آج شروع ہو رہی ہے وہ ذکر کرنے کی ترتیب کے بارے میں ہے کہ یہ مصنف نے جو ذکر کیے ہیں نا اسماء قسم کھانے کے لیے، ان کی ترتیب جو انہوں نے یہاں لمح میں ذکر کی ہے، یہ اتباع کرتے ہوئے علامہ ہلی کی اور محقق صاحب شرائع کی، انہوں نے اسی ترتیب پر ذکر کیا. مصنف علیہ الرحمہ نے بھی انہی کی اتباع کرتے ہوئے یہی ترتیب ڈالی ہے کہ پہلے یہ الفاظ ذکر کی ہیں کہ قسم اٹھانی ہے تو ان کے ساتھ اٹھاؤ مقلب القلوب والابصار. ٹھیک ہے نا، الذی نفسی بیدہ، یا اور جو الفاظ تھے انہوں نے کہا الذی فالق الحبۃ وبرأ النسمۃ. اس کے بعد انہوں نے کہا قسم اٹھانی ہے تو اس لفظ کے ساتھ جو مختص ہے، مثلا اللہ لفظ جو ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ قسم کھانی ہے تو کس کے ساتھ اٹھاؤ، ہاں القدیم لفظ کے ساتھ وغیرہ. ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب ما ذکرہ ہونا جو مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے تبعا للعلامۃ والمحقق، شرائع الاسلام جن کی ہے محقق. اچھا، یہاں تو ان کی اتباع میں انہوں نے یہ ترتیب ذکر کر دی ہے. قد استضعفہ فی الدروس، لیکن اسی ترتیب کو مصنف علیہ الرحمہ نے خود اپنی کتاب دروس میں ضعیف قرار دیا. اسی ترتیب کو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب دروس میں ضعیف قرار دیا ہے. کیسے؟ اب وہ ترتیب اصلی بیان کریں گے بِأَنَّ مَرْجِعَ الْقِسْمِ الاول. وہ کہتے ہیں پہلی قسم کا جو مرجع ہے، پہلی قسم کون سی تھی؟ یہی مقلب القلوب والابصار، جس میں تھا الذی بنفسی بیدہ. ٹھیک ہے نا، یہ جو پہلی قسم تھی ان کا مرجع کیا ہے؟ الی اسماء، ان اسماء کی طرف ہے تدل علی صفات الافعال، جو افعال پر کیا کرتے ہیں؟ صفات فعلی پر دلالت کرتے ہیں. یہ بھی انہی میں سے ہیں، صفات فعلیہ میں سے ہیں، نہ کہ ذات جو ہے ذاتی میں سے. ٹھیک ہے نا جی. کل خالق والرازق، یہ اقسام بھی ساتھ ساتھ بیان کریں گے. ٹھیک ہے نا، اللہ کی ایک کچھ صفات ذاتی ہوتی ہیں، کچھ فعلی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ افعالی اور فعلی پہلے ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا مرجع جو ہے جو قسم اول انہوں نے بیان کی تھی وہ ذہن میں ہے نا سب کے انشاءاللہ، وہ مقلب القلوب والابصار وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں ان کا مرجع، یہاں مصنف نے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے. یہی توجہ رکھیے گا، پہلے انہی الفاظ کو ذکر کیا یہاں لمحہ میں، لیکن ان کا مرجع کون ہے؟ افعال، صفات افعالی ہیں. مثال کے طور پر وہ ہے الخالق،
الرازق، صفات افعالی کے جو مختص باللہ نہیں ہوتی، ایسی صفات جو اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہوتی بلکہ مشترک بینہ و بین غیرہ، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر رزق کوئی اور بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، خلق کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ اور بات ہے. استقلالی اور غیر استقلالی بات یہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا. اصل خالق وہی ہے، سب کچھ اسی کی قدرت سے ہونا ہے، لیکن رزق آپ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا دیا ہوا دے تو سکتے ہیں، رازق تو آپ بھی بن جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ صفات فعلی ہیں، ذاتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. کل خالق والرازق التی ہی ابعد من الاسماء الدالہ علی صفات الذات. فرماتے ہیں وہ پہلی قسم صفات فعلی میں سے ہے، اور صفات فعلی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ فرماتے ہیں صفات فعلی ابعد ہے، دور ہے، یعنی بعد میں آنے والی ہے. کن سے؟ ان اسما سے جو دلالت کرتے ہیں صفات ذات کا. وہ اسما، وہ صفات جو فعلی ہیں ان کا مرتبہ بعد میں ہے. کن اسما سے؟ جو ذات پر دلالت کرتے ہیں، صفات ذات، یعنی صفات ذاتی کا مرتبہ پہلے ہے، صفات افعالی کا بعد میں ہے. تو مصنف نے کیا کیا وہاں؟ سب سے پہلے صفات، یعنی ایسے الفاظ لائے جو صفات افعال میں سے تھے، ٹھیک ہے نا جی، واضح. ہی ابعد من الاسماء الدالہ علی صفات ذات. صفات ذاتی کون سی مثالیں؟ کالرحمن والرحیم. اچھا، یہ دو قسمیں بن گئی، ایک صفات فعلی، ایک صفات ذاتی. اب تیسرا مرلہ جن الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن اسماء کے ساتھ قسم اٹھائی جا سکتی ہے. دو مرلے ہم نے پڑھ لیے، فعلی اور ذاتی. تیسرا مرلہ یہ فرماتے صفات ذاتی جو ہے التی، یہ صفات ذاتی ہے یا دونا اسم ذات. صفات ذاتی اور ہوتی ہیں، اسم ذات اور ہوتا ہے. اور وہ اسم ذات کون ہے؟ اللہ، لفظ اللہ، یہ اسم ذات ہے، وہ صفات ذاتی ہیں اور صفات فعلی ہیں. تو تین مرلے بن گئے. تو اول مرلے پر صاف ظاہر اسم ذات آئے گا، لفظ اللہ. دوسرے مرلے پر آئے گا کون؟ صفات ذاتی. تیسرے مرلے میں آئے گی کون؟ صفات فعلی. اب جب یہ واضح ذہن میں آ گئی سارا کا سارا نقشہ، تو اب سنیے گا اشکال جس وجہ سے یہ ذکر شارح نے کیا ہے. شارح کہنا چاہتے ہیں کہ حق تو تھا یہی ترتیب ہوتی کہ پہلا مرلہ اسم ذات کا، دوسرا صفات ذاتی کا، تیسرا مرلہ احسنتم. لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں کیا کیا ہے، لمع میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایسے الفاظ لے آئے ہیں جو صفات فعلیہ میں سے تھے، حالانکہ ان کو آخر میں آنا چاہیے تھا. اب واضح چلا ہے اس عبارت کے ذکر کرنے کا مقصد؟ ہاں سی. اچھا، هو اللہ جل اسمہ بل هو الاسم الجامع، بلکہ فرماتے ہیں یہ وہ اسم ہے اللہ جو جامع ہے لجمیع اوصاف الجلال والکمال، تمام صفات جلالی اور کمالی تمام کو شامل ہے. یہ لفظ اللہ جامع ہے لجمیع اوصاف الجلال والکمال. واضح یہاں تک؟ آگے چلیں. وجعل الحلف، جعل الحلف، جعل میں فاعل کون ہے؟ مصنف، حلف مفعول بنے گا. پھر جعل الحلف باللہ، مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں قرار دیا ہے، دروس کی بات ہو رہی ہے نا ساری، دروس میں قرار دیا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے الحلف باللہ، حلف باللہ کو اللہ کے ساتھ، اسم ذات کے ساتھ حلف اٹھانے کو. کیا ہوا؟ قولہ، کہ ایسا وہ حلف اٹھانے کا قول یہ ہونا چاہیے واللہ تاللہ، تاللہ واللہ بالجار، جار کے ساتھ کیوں؟ واو بھی جارا ہے اور تا بھی کیا ہے؟ جارا ہے. اور یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ قسم کے لیے آتے ہیں. یا یہ لفظ ہونا چاہیے ایمن اللہ،
ایمن اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایمن اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایمن اللہ، ایمن اللہ، یہ چار طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، کل گزر چکا ہے۔ وَمَقْتَضَبَ مِنْهَا، ایمن اللہ کہہ سکتے ہیں، اور جو ایک تازہ ممانی اشتقا، جو مشتق ہو منہا ان الفاظ سے، وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ کل بتائے تھے کہ 17 الفاظ ایسے ہیں جو ان سے مشتق ہوتے ہیں، وہ الفاظ بھی آپ لا سکتے ہیں قسم کے طور پر۔ ایم اللہ، ایم اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں جو جواہر میں موجود ہیں۔ وفی ہے، اس میں ایک اشکال آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں ان هذه السمات المذکورہ فی القسم الاول، فرماتے ہیں ان هذه السمات، سمات مانا ہوتا ہے علامات، ٹھیک ہے نا، فرماتے ہیں یہ علامات المذکورہ جو ذکر کی گئی ہیں فی القسم الاول، پہلی قسم میں، پہلی قسم میں کون سی علامات ذکر ہوئی ہیں؟ بول دیں تھوڑا ان کو، مقلب القلوب والابصار والذی نفسی بیدہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو پہلی قسم میں علامات ذکر ہوئی ہیں، لا تتعلق بالاسماء المختصہ، یہ اسماء مختصہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، یعنی اسماء مختصہ میں سے یہ، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں، صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے۔ اسماء مختصہ کون ہے؟ صفات ذاتی، صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے۔ صفات ذاتیہ کون سی پتہ ہے؟ رحمان، رحیم، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ ولل مشترکہ، اور پھر مشترکہ میں سے بھی نہیں ہے۔ مشترکہ کون سی ہے؟ یعنی صفات فعلی، ٹھیک ہے نا، مثلا رازق، خالق، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لأنہا، کیوں ایسے نہیں ہیں؟ نہ صفات فعلی میں سے ہیں یہ جو ہیں قسم اول والی، نہ ہی صفات ذاتی میں سے ہیں، تو کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے، سوری پہلے کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لأنہا لیست موضوعتان للعلمیت، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں، یہ علامات جو ہیں، لأن هذه العلامات المذکورہ فی القسم الاول، یہ جو پہلی قسم میں علامات ذکر کی ہیں، یہ علامات علمیت کے لیے وضع ہی نہیں کی گئی۔ علمیت یعنی علم سے، علم کسے کہتے ہیں؟ نام کو، ٹھیک ہے نا، اسم کو علمیت کے لیے واضح نہیں کی گئی، یہ نام کے طور پر نہیں واضح کیے گئے یہ علامات، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نہ صفات ذاتی میں سے ہیں، نہ صفات فعلی میں سے۔ صفات ذاتی میں بھی اسماء اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور صفات فعلی میں بھی اسماء اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور یہ اسماء کے طور پر واضح نہیں ہوئے، لہذا نہ صفات ذاتی میں ہیں نہ صفات واضح۔ انما ہی دالۃ علی ذاتہ، سوائے اس کے نہیں، پھر یہ کیا ہیں؟ سوال اٹھے گا نا، جب نہ ذاتی ہے نہ فعلی، پھر ہیں کیا؟ فرماتے ہیں انما ہے، یہ علامات مذکورہ دالتن، یہ دلالت کرنے والی ہیں، علی ذات ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، بے واسطۃ الاوصاف الخاصہ بہ، ان اوصاف کے وسیلے اور واسطے سے اللہ پر دلالت کرتی ہیں جو اوصاف اللہ کے ساتھ کیا ہیں؟ خاص ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بخلاف غیرہا من الاسماء، لیکن باقی اسماء ان کے خلاف ہیں، ان علامات کے، باقی اسماء جو ہیں وہ ان علامات کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں۔ کیوں؟ فرماتے فإنہا، یہ باقی اسماء جو ہیں، باقی اسماء جو ہیں، فإنہا باقی اسماء موضوعۃ للاسمیت ابتداءً، یہ ابتدا سے ہی اسم اللہ وضع کیے گئے ہیں، اور وہ جو ہیں پہلی قسم والے مقلب القلوب، وہ ابتداءً اسم کے طور پر وضع نہیں ہوئے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اسماء مختصہ کے ذریعے سے اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، ڈائریکٹلی اسم نہیں ہے اللہ کے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی جو اسماء ہیں یہ ڈائریکٹلی ابتدا نہیں اسم وضع ہوئے ہیں۔ فکان ما ذکروہ اولا مما تعقب بہی، فکان ما ذکروہ، پس جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے، اولا وہ کیا ہے؟
اولا ہے کس سے؟ مما تعقبا بہی، اس سے اولا ہے جو اس کے بعد لایا ہے. یعنی مصنف نے جو لمعہ میں ذکر کیا ہے یہ اولویت رکھتا ہے بجائے اس کے کہ جو دروس میں لائے ہیں. واضح؟ اچھا. نعم لو قیلا، یہاں تک بات واضح ہوگی نا سارے انشاءاللہ. نعم لو قیلا بأن الجمیع، ہاں فرماتے ہیں اگر کہا جائے. تھوڑا آگے لینے جا کر نا 1.5-2 لین، لو قیلا کان حسنا، ادھر جائیں تھوڑا آگے چلتے جائیں. لو قیلا بأن الجمیع، اس طرح آگے چلتے جائیں. آگے لفظ آتا ہے کذات کے آگے کان حسنا، حسنا دو لینے نیچے پہنچ گئے صاحب. حسن لو قیلا یہ شرط، اگر کہا گیا جائے یا کہا گیا، کان حسن کہا جائے، اگر اس طرح کہا جائے تو کان حسنا تو یہ بہتر ہوگا. یہ جزا ہے اس کی لو کی، ٹھیک ہے نا. کان حسن یہ اس کی کیا ہے؟ اگر اس طرح کہا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ حسن ہوگا. کس طرح کہا جائے تو حسن ہوگا؟ اب درمیان میں فَإِنَّهَا تو سوری بِأَنَّ الْجَمِيعَ حلف باللہ من غیر اعتبار اسم، کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے بارے میں کیا ہیں؟ حلف اٹھانے کے کلمات ہیں. من غیر اعتبار اسم، بغیر کسی کو اسم معتبر جانے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ جمعن بین ما ذکرنا ہو، جمع کرتے ہوئے اس کو جس کو ہم نے ذکر کیا. شہید ثانی فرما رہے ہیں جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور جمعن بین ما حققہ، جس کی تحقیق مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں کی ہے. اچھا اب مما ذکر نہ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ حق کا کہو سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ہمیں ترجمہ تو واضح ہوا کہ جمعن بین ما ذکر نہ ہو و حق کا کہو، کہ جمع کرتے ہوئے جس کو ہم نے ذکر کیا شارح فرماتے ہیں اور جس کی مصنف نے تحقیق کیا. شارح نے کیا ذکر کیا ہے؟ شارح علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے بے ان السمات المذکورہ فی القسم الاول لا تتعلق بالاسماء المختصہ. یہ جو اوپر ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ اسی کی طرف شارح تک کرنا ہو سے اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ما حق کا کہو کیا ہے؟ جس کی مصنف نے تحقیق کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی دروس میں جو ذکر کیا ہے مصنف نے، وہ یہ ہے کہ بأن مرجع الاول الى اسماء تدل على صفات الافعال، کہ ان کا مرجع کن کے ساتھ ہے؟ صفات فعلی کے ساتھ ہے. اب تھوڑا دقت میں لینا چاہتا ہوں، یہاں عبارت دکھا دی میں نے. اصل میں یہ مادہ ہی ٹف مادہ ہے. تو سابقہ مادہ جو تھا نا لما کا وہ چل جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ بہت ٹف مادہ ہے، اس میں انشاءاللہ آپ سب کی تسجیل ہوگی تو پاس ہونے کے زیادہ امکان ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یہ میں نے دکھا دیا کہ بما ذکرنا کیا ہے اور بما حق کا ہو کیا ہے، فرق کیا ہے ان کے درمیان تاکہ جمع کیا جائے. ٹھیک ہے نا. فرق ان کے درمیان کیا ہے؟ جو مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقلب القلوب والابصار یا یہ جو علامات ہیں یہ صفات فعلی میں سے ہیں، یہ صفات فعلی میں سے ہیں. اور بما ذکر نہ ہو جو ہم نے ذکر کیا ابھی اوپر شارح علیہ الرحمہ نے کیا کہا ہے؟ بأن هذه السمات المذکورہ، ٹھیک ہے نا، فی القسم الاول لا تتعلق بالاسماء، یہ اسماء کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی. لل مختصہ ولل مشترکہ، نہ ہی یعنی صفات فعلی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نہ ہی صفات ذاتی کے ساتھ. شارح کہتے ہیں کہ یہ اسم ہیں ہی نہیں. مصنف نے دروس میں کہا ہے کہ یہ اسم ہیں اور صفات فعلی میں سے. فرق پتہ چلا؟ پھر دوہراؤں؟ ٹھیک ہے نا. ہاں جی. یہاں کہنا چاہتے ہیں لو قیلا، اگر کہا جائے
کہ بابا قسم اٹھانی ہے نا، پھر اسم کو نہ دیکھ، اعتبار نہ کریں، ان کے ساتھ قسم اٹھائیں چپ کر کے، تاکہ ہمارا جو اقوال میں اختلاف ہے ان کا جمع ہو جائے۔ جب اسم کا اعتبار نہیں ہوگا تو جون سا اسم، جو بھی اسم پہلے لائیں گے یا جو بعد میں لائیں گے، کوئی اختلاف یا کوئی اشکال نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ بلا آپ کا کون سے اختلاف ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا بما ذکرنا، جو میں نے ذکر کیا ہے، ہم نے ذکر کیا ہے، اور ما حقہ کہوں، جو مصنف کی دروس میں عبارت ہے۔ فرق یہ ہے کہ بلا دروس میں مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ یہ جو علامات ہیں مقلب القلوب والابصار وغیرہ الی آخر، یہ اسماء ہیں اور صفات فعلی میں سے ہیں۔ یہ اسماء ہیں اور صفات فعلی میں سے ہیں۔ شارع علیہ الرحمہ نے کیا کہا ہے؟ فیہ کے بعد بے ان سمات المذکورہ، انہوں نے یہاں کہا ہے نہ، یہ اسماء ہے ہی نہیں، نہ فعلی میں سے ہیں نہ ہی ذاتی میں سے ہیں، بلکہ یہ علامات وضع ہی اسماء کے لیے نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ خلاصتاً وہ کہتے ہیں اسم ہے، یہ کہتے ہیں اسم نہیں ہے۔ لہذا شارع علیہ الرحمہ نے کہا ہے درمیانہ راستہ نکالو کہ اسم کو اعتبار کرتے بغیر ہی قسم اٹھاؤ۔ نہیں واضح ہوا میرے بھائی؟ اب دوبارہ عبارت پڑھتے ہیں، اب صحیح سمجھ آئے گی۔ نعم لو قیلا، ہاں اگر یہ کہا گیا کہ بے ان الجمیع حلف باللہ، کہ یہ تمام کے تمام اللہ کے بارے میں حلف ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یعنی حلف اٹھایا جا سکتا ہے، من غیر اعتبار اسم، بغیر اسم کو معتبر جانے کہ کون سا اسم کون سا کیسا ہے، کون سا کیسا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس سے فائدہ فرماتے ہیں ایک جمع ہو جائے گا بین قولی، ما ذکرنا کا ترجمہ کرو، بین قولی، ٹھیک ہے نا؟ قولی سے مراد یہ نہیں کہ ان کا مختار قول ہے، مختار قول نہ، یعنی جن کو میں نے ذکر کیا، میں نے آپ کے ذہنوں میں مرکوز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بین ما ذکرنا، جس کو میں نے اپنی عبارت میں ذکر کیا ہے، بین ما حققہ، مصنف علیہ الرحمہ نے جس کی تحقیق کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں واضح کیا ہے، ذکر کیا ہے اور تحقیق کیا ہے، یہ آپ پر اب میں نے چھوڑ دیا۔ من ان اللہ جل اسمہ هو الاسم الجامع، فرماتے ہیں لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ، مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں کیا کہا ہے؟ لفظ آخر میں وجعل الحلف باللہ وقولہ، انحصار کیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں کہا ہے کہ ان اللہ جل اسمہ هو الاسم الجامع، ٹھیک ہے نا؟ کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دروس میں کہا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم جامع ہے۔ ومن ثم راجعت الاسماء الیہ، اسی وجہ سے تمام کے تمام الفاظ اسی کی طرف لوٹتے ہیں، کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف۔ ولم یرجع الی شیء منها من الاسماء، یہ اسماء میں سے کسی کی طرف نہیں لوٹتا۔ فکان لفظ اللہ، تو لفظ اللہ جو ہے کا ذات، یہ ذات کی طرح ہے، کس چیز میں؟ جامع، اس چیز میں جامع لجمیع صفات الجمال والکمال ہونے میں، ہر صفت کو، ہر اسم کو، ہر کمال و جمال کو، یہ کیا ہے؟ جس طرح ذات جامع ہے اسی طرح یہ لفظ اللہ جامع ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ فکانا کذات، اگر اس طرح کہتے تو کانا حسنن، پتہ نہیں واضح ہوا یا نہیں۔ وَيُرَادُ بِأَسْمَائِهِ مَا يَنْصَرِفُ إِطْلَاقُهَا إِلَيْهِ، فرماتے ہیں وہ اسماء جن کے ذریعے سے حلف اٹھایا جاتا ہے، ان اسماء سے مراد کیا ہے؟ ما ينصرف اطلاقها، کہ جن کا اطلاق ذہن کو پھیر دے الیہ اللہ، یعنی وہ اسماء جن کے ساتھ حلف اٹھایا جاتا ہے، ان اسماء سے مراد کون سے اسماء ہیں؟ کہ وہ اسماء ہیں جن کو مطلق ذکر کیا جائے تو فوراً اطلاق لفظ سے ہی ذہن اللہ کی طرف چلا جائے بغیر کسی قرینے کے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ یراد باسمائہ، وہ حلف والے جو اسماء ہیں
ان سے مراد یہ ہے کہ ما ینصرف ہو، کہ ذہن منصرف ہو جائے، اطلاق، ہاں اطلاق ہوا ان کے مطلق آنے سے، ان اسماء کے مطلق آنے سے ذہن پھر جائے کس کی طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف۔ من الالفاظ موضوع للاسمیت، وہ الفاظ جو وضع کیے گئے ہیں اللہ کے اسم کے طور پر۔ وَإِنْ أَمْكَنَ فِي الْأَسْمَاءِ الْمُشَارَكَةُ، اگرچہ ان اسماء میں مشارکت ہی ممکن ہو، کوئی حرج نہیں ہے، مشارکت حقیقتاً او مجازاً، حقیقتاً مشارکت ہو اسماء میں یا مجازاً ہو۔ یہ یوں کہنا چاہتے ہیں بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے، بندے بھی اپنے نام رکھ لیتے ہیں، وہ اللہ کے بھی نام کیا ہیں؟ ہوتے ہیں، بندوں نے اپنے لحاظ سے رکھے ہیں، اللہ کے پھر اپنے نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر بندہ رزق بانٹ رہا ہے، کام پہ آ جائیں، یہ بندہ بانٹ رہا ہے تو یہ مجازی ہے، یہ حقیقت مستقل نہیں ہے، اس کا رزق دینا، اس کا رزق دینا جو ہے مستقل اور ذاتی ہے، وہ ذاتی ہے، اس کا احتیاج ہے، یہ پھر بھی محتاج اسی ذات کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کل قدیم والا ازلی والرحمان، یہ پہلے تین جو ہیں مختص بہی کی مثالیں ہیں، قدیم، ازلی والرحمان، مختص بذات اللہ، والرب والخالق والبارئ والرازق، یہ ہیں مشترکہ بینہ و بین غیرہ۔ ولا ينعقد بالموجود والقادر، کوئی چیز نہیں ہے، بس دو لائنیں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، فرماتے ہیں منت منعقد یمین، منت کی بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یمین منعقد نہیں ہوتی بالموجود، لفظ موجود کے ساتھ، حالانکہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس لفظ موجود کے ذریعے سے بندہ قسم نہیں اٹھا سکتا کہ اقسم بالموجود، کہ میں موجود کی قسم کھاتا ہوں، نہیں جاتا نا ڈائریکٹ، ہاں جی ٹھیک ہے نا، بالموجود والقادر، ہاں قادر بخش بھی تو ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، والعالم، عالم کے ذریعے سے بھی، والحی والسمیع والبصیر وغیرہ من الاسماء المشترکہ بینہ و بین غیرہ، کیونکہ ذہن اس کی طرف ان سے جائے گا کب؟ جب کوئی قرینہ ہوگا، ہاں ٹھیک ہے نا، من غیر ان تغلب علیہ، کیونکہ یہ اللہ کی ذات پر غالباً اللہ کی ذات پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی ان سے ذہن فوراً منصرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن نَوَا بِهَا الْحَلْفَ، اگرچہ ان بہا، ان اسماء کے ذریعے سے حلف کا قصد ہی کر لو، پھر بھی حلف منعقد کیوں لسقوط حرمتها بالمشارکت، بندیاں اتنے نام رکھے نا، بندوں نے اتنے اپنے یہ نام رکھ لیے ہیں کہ ان کی حرمت ہی پامال ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، لسقوط حرمتها، کیونکہ ان کی حرمت کیا ہو گئی ہے؟ ساقط ہے، کس وجہ سے؟ بالمشارکت، کوئی مشارکت کس کی؟ کہ مشترک ہیں بین اللہ و بین، ولا بے اسماء المخلوقات شریفہ، ٹھیک ہے نا، جو یہاں نہیں بیٹھتا وہ اسی طرح پہلے جلدی تھک جاتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے تھکنا۔ ولا بے اسماء المخلوقات شریفہ، اسی طرح فرماتا ہے قسم منعقد، ولا ینعقد، حلف منعقد نہیں ہوتا کس کے ساتھ؟ بے اسماء المخلوقات، مخلوقات کی اسماء کے ذریعے سے، الشریفہ، چاہے وہ مخلوقات کے وہ اسماء جو شریفہ عند اللہ و عند المخلوق ہو، ٹھیک ہے نا، مثلا کن نبی، لفظ نبی کی قسم، اقسم بالنبی نہیں منعقد ہوگی، اقسم بالائمہ نہیں منعقد ہوگی، اقسم بالکعبہ، اقسم بالقرآن، کیوں؟ لقولہ تعالی من کان حالفا فلیحلف باللہ۔ اچھا، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ان الفاظ سے قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، حلف نہیں اٹھایا جا سکتا، ہاں ٹھیک ہے نا، اب کیا ہے؟ وہ رب ہے، ٹھیک ہے نا، رب کعبہ کا رب کی ہے نا، کہ
کعبہ کی نہیں. اب میں بتاتا ہوں سوال کیا آتا ہے. اللہ نے جو کہا ون نجم اذا ہوا والشمس والقمر، یہ جو مخلوقات کے نام ہیں، یہ کوئی خالق کے تھوڑی ہے. قمر، شمس، نجم، ٹھیک ہے نا، واللیل اذا یغشا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری مخلوقات کے نام ہیں. یاسین والقرآن، قرآن کی قسم بھی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سارے مخلوقات، قرآن میں سارے مخلوقات کے ناموں کی قسمیں ہیں. تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی خطیب پڑھے تو یہی کہے گا، مولوی کہہ رہا ہے کہ تم قسم نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا. تو اس کی حل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں صحیح محمد بن مسلم، روایت ہے جناب محمد بن مسلم سے، ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام. سوال سمجھ میں آیا قبلہ؟ یہیں پر بس ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہیں ایسا نہ آپ سوچیں آگے بھی جائیں گے پھر یہ بھی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. سوال تو سمجھ میں ہے. قرآن میں خود اللہ نے مخلوقات کے اسماء کی قسمیں اٹھائی ہیں. ادھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ لا ینعقد، آپ کی قسم منعقد نہیں ہوگی. تو محمد بن مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، قل تو محمد بن مسلم کہتے ہیں میں نے کہا لے ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا کہا؟ قول اللہ تبارک و تعالی واللیل اذا یغشا والنجم اذا ہوا اور وما اشبہ ذلک، یعنی یہ میں نے آیات پڑھ کے سنائی، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ مخلوقات کے نام کی کیا کھا رہا ہے؟ قسمیں کھا رہا ہے. تو فقال علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ان یقسم من خلقہ بما شاء، یہ اللہ کے لیے ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے. وَلَيْسَ لِخَلْقِهِ أَن يُقَسِّمُوا إِلَّا بِهِ، مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائے. لَيْسَ لِخَلْقِهِ، ان کی مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان یقسموا، کہ وہ قسمیں اٹھائیں، الا بہی، مگر کس کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اور اسی طرح عیاشی کی خبر ہے، روایت ہے، عیاشی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل یمین بغیر اللہ فہی من خطوات الشیطان، ہر وہ قسم جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کے ذریعے سے اٹھائی جائے وہ شیطان کا قدم. اللہ. الحمدللہ رب العالمین.